حرف جر کاف، کشمسی سورج کی طرح، لائک دا سن، کالقمری چاند کی طرح، لائک دا مون. اللغۃ العربیۃ السہلہ، آسان عربی زبان. الدرس السادس والعشرون، لیسن 26، حرف جر کاف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اکیڈمی چینل میں آپ سب کا استقبال ہے. میں عبدالرقیب مدنی آسان عربی زبان کا 26واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کے سبق میں ہم حرف جر کاف کو پڑھیں گے اور اس کی عربی جملوں میں مشق کریں گے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ حروف جر سے متعلق اب تک 4 سبق اس چینل میں موجود ہے. ان سبقوں کو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں جائیے. اسی طرح حروف جر کا یہ پہلا اور بنیادی سبق تفصیل کے ساتھ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے. اگر آپ نے اس سبق کو نہیں پڑھا ہے تو اسے ضرور پڑھیے. اسے پڑھنے کے لیے ابھی اوپر کے آئی بٹن پر کلک کیجیے. چلیے تو سبق شروع کرتے ہیں. کل متفقہ حروف جر 17، اور ان 17 حروف جر میں سے اب تک ہم نے با، تا اور واو کو پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم حرف جر کاف کو پڑھیں گے. حرف جر کاف، یہاں غور سے سنیے. عام طور پر ہم اسے حرف جر کاف کہیں گے، لیکن جب عربی جملوں میں تلفظ کریں گے تو کاف نہیں بلکہ ک پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ اور حرف جر کاف کا معنی ہے طرح، مثل، مانند، جیسا، اور انگلش میں ایز، لائک. اور حرف جر کاف تشبیہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تشبیہ یعنی اسیمیلیشن. مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ قرار دینے کے لیے حرف جر کاف کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے علی کالاسدی، علی شیر کی طرح ہے. علی از لائک اے لائن، تو علی شیر کی طرح ہے یعنی علی شیر جیسا ہے. تو شیر اپنی طاقت، بہادری اور پھرتلے پن کی وجہ سے مشہور ہے. تو علی کالاسد کا مطلب یہ ہوا کہ علی بہادری، طاقت اور پھرتلے پن میں شیر کی طرح ہے، شیر جیسا ہے. اور اسی کو کہتے ہیں تشبیہ دینا. اور علی کو شیر سے مشابہت دینے کے لیے جو حرف استعمال کیا گیا ہے وہ حرف ہے حرف کاف. اب یہاں دیکھیے، آپ کے دائیں طرف مرفوع کا کالم ہے اور بائیں طرف مجرور. الشمس معنی سورج، دا سن. کالشمسی سورج کی طرح، لائک دا سن. القمر چاند، دا مون. کالقمری چاند کی طرح، لائک دا مون. الارض زمین، دی ارتھ. کالارض زمین کی طرح، لائک دی ارتھ. تو یہاں مرفوع کے کالم میں الشمس، القمر اور الارض یہ تینوں الفاظ مرفوع ہے یعنی حالت رفع میں ہے، اور یہاں پہ رفع کی علامت ہے ضمہ یعنی پیش. اور یہاں مجرور کے کالم میں کالشمسی،
کالقمری اور کالارضی، یہ تینوں مجرور ہیں یعنی حالت جر میں ہے، اور اسے مجرور بنانے والا ہے حرف جر کاف، یعنی حرف کاف کی وجہ سے یہ تینوں الفاظ یہاں پہ مجرور ہیں، اور یہاں جر کی علامت ہے کسرہ۔ اسی طرح یہاں دیکھیے الحجارۃ، پتھر، the stones، اور یہاں پہ الحجارۃ الحجر کی جمع ہے، تو الحجارۃ کا معنی ہے پتھر، کالحجارۃ پتھروں کی طرح، like the stones، الجبال پہاڑ، the mountains، اور یہاں الجبال الجبل کی جمع ہے، کالجبالی پہاڑوں کی طرح، like the mountains، الفراش پروانے، the moth، کالفراشی پروانوں کی طرح، like the moth۔ تو یہاں مرفوع کے کالم میں الحجارۃ، الجبال، الفراش مرفوع ہے، رفع کی حالت میں ہے، اور یہاں پہ رفع کی علامت ہے ضمہ یعنی پیش، اور یہاں مجرور کے کالم میں کالحجارتی، کالجبالی اور کالفراشی یہ تینوں مجرور ہیں یعنی جر کی حالت میں ہے، اور یہاں پہ جر کی علامت ہے کسرہ، اور انہیں مجرور کرنے والا ہے حرف جر کاف، تو حرف جر کاف کی وجہ سے یہاں پہ یہ تینوں الفاظ مجرور ہیں۔ اور یہاں پہ دھیان دیجئے کالحجارتی، کالجبالی اور کالفراشی یہ قرآن کریم میں آئے ہوئے ہیں۔ اب ہم یہاں سے عربی جملوں میں حرف جر کاف کی مشق کریں گے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ سب اچھی طرح سے عربی پڑھنا اور بولنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ ساتھ عربی جملوں کو آپ بھی دہرائیے۔ الماء کالثلج، پانی برف کی طرح ہے، the water is like the ice، تو یہاں پہ پانی کو برف سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، پانی برف کے جیسا ٹھنڈا ہے، تو پانی کو برف سے تشبیہ دینے کے لیے حرف جر کاف استعمال کیا گیا ہے۔ اگلا جملہ الارض کالکرۃ، زمین گیند کی طرح ہے، یعنی زمین گیند جیسا ہے، the earth is like the ball، تو زمین کو گولائی میں گیند سے تشبیہ دینے کے لیے حرف جر کاف استعمال کیا گیا ہے۔ العلم کالنور، علم روشنی کی طرح ہے، the knowledge is like the light۔ الجہل کالظلام، جہالت اندھیری کی طرح ہے، the ignorance is like the darkness، تو پانی کو برف سے اور زمین کو گیند سے، اسی طرح علم کو روشنی سے اور جہالت کو اندھیرے سے تشبیہ دینے کے لیے حرف جر کاف کا استعمال کیا گیا ہے۔ انا کالقمر، میں چاند کی طرح ہوں، I am like the moon۔ نحن کالقمر، ہم چاند کی طرح ہیں، We are like the moon۔ انت کالقمر، آپ چاند کی طرح ہو، You are like the moon۔ انتی کالقمر، آپ چاند کی طرح ہو، You are like the moon۔ یہاں انتی پہ غور کیجئے، انتی مؤنث یعنی فیمیل کے لیے ہے، تو اگر آپ کسی مؤنث کو یعنی فیمیل کو چاند سے تشبیہ دیں گے تو آپ کہیں گے انتی کالقمر،
یعنی آپ چاند جیسی ہو. انا کل جداری، میں دیوار کی طرح ہوں. I am like the wall. انت کل حماری، تو گدھے کی طرح ہو. You are like the donkey. الکتاب کل استاذی، کتاب استاذ کی طرح ہے. The book is like the teacher. اولئک کالانعام، وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، یعنی وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں. These are as the cattle. اور یہ جملہ یعنی اولئک کالانعام، یہ قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے. آج کا سبق یہیں پر ختم ہوا. آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. اگلے سبق تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.